السلام علیکم، ہیلو ایوری بڈی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وقت کی بے انتہا کمی ہے اور زیادہ بات کو نہ بڑھاتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ کلاس 6 تک انشاءاللہ کور ہو جائے گی اردو کی، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی جناب، تو اردو ہم نے 5 کلاس کی کچھ آدھی سے زیادہ ہو گئی تھی، اس کے بعد سے کنٹینیو کر رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ نوٹس آ رہے ہیں۔ نوٹس سے یاد آیا، جو لوگ آپ لوگ میسیج کر کے کہہ رہے ہو کہ سر نوٹس دے دیں، تو آنیسٹلی اسپیکنگ بھائی میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے اردو کے لیے اسپیشلی۔ میں نے کچھ لکھا تھا بیکاز اس کا فونٹ جو ہے نا وہ اس کا سلائڈ بنانے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے۔ باقی جب بھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں سائنس کی، تو وہ 1-1.5 گھنٹے پہلے مجھے سلائڈز 2 گھنٹے پہلے تقریباً بیٹھنا پڑتا ہے سلائڈز بنانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر میں ڈائریکٹ ریکارڈ کرتا ہوں۔ تو جتنی بھی میرے پاس چیز تھی وہ سب میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو فارم میں دے دی ہے۔ اچھا، یہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ کلاس 5 کا بھی چل رہا ہے آپ کے پاس، اور یہ جو ہے ایک منٹ رک جائیے، یس ہیئر اٹ از، میں یہیں سے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ ہاں، یہ چیپٹر ہے 2 خط، اور اس کے آگے سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایم سی کیوز یہ ہے، یا آپ اس کو بلینک کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ گلگت کا مشہور کھیل کون سا ہے؟ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، پولو۔ گلگت سے مطلب وہی گلگت بلتستان، صحیح ہے، جی بی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو پولو ان کا جو ہے وہ مشہور کھیل ہے، کیونکہ اس چیپٹر میں اس خط میں گلگت کے بارے میں ذکر تھا، تو وہاں سے جو چیزیں نکل سکتی تھیں وہ میں نے یہاں پہ رکھ دیں آپ کے سامنے۔ ہنزا کے 2 تاریخی قلعوں کا نام بتائیے۔ اب وہ ہنزا جو ہے، ہنزا کی جو وادیاں ہیں وہاں پر التت اور بلتت، یہ دونوں مشہور قلعے ہیں تاریخی، یاد رکھیے گا ہنزا میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے آگے اب آپ سے ایک گرامیٹیکلی، میرے خیال سے ہاں گرامیٹیکلی ہے یہ، ایسے جملے جن میں کیا، کیوں، کون، کہاں، کب وغیرہ استعمال ہوں، ان جملوں کو ہم استفہامیہ یا سوالیہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سوالیہ جملے، ان الفاظ کی ایڈیشن کے ساتھ جملہ جو ہے وہ سوالیہ ہو جائے گا یا استفہامیہ ہو جائے گا، جسے ہم انٹیروگیٹو سینٹنسز کہتے ہیں نا انگلش میں۔ انگلش میں 3 طرح کے سینٹنسز ہم بناتے ہیں، ایفرمیٹیو، نیگیٹو اور انٹیروگیٹو۔ تو جس میں انٹیروگیشن ہوتی ہے، سوالیہ جملے جو ہوتے ہیں اردو میں ان کو استفہامیہ جملے کہتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے مثال ہے، کیا تم کل اسکول جاؤ گے؟ تو ایک کوشچن ہے، اس کیا سے جو ہے پورا جملہ جو ہے وہ انٹیروگیٹو ہو چکا ہے، استفہامیہ ہو چکا ہے، سوالیہ ہو چکا ہے، اور یہ سوالیہ نشان بھی آ رہا ہے۔ سیم گوز فار ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس کیوں نے اس پورے جملے کو ایک سوالیہ جملہ بنا دیا ہے، استفہامیہ جملہ بنا دیا ہے۔ کون کون آئس کریم کھائے گا؟ میں تو کھاؤں گا، خیر اچھا، تو یہ جملہ جو ہے یہ آپ کا سوالیہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے جملوں کو ہم استفہامیہ کہتے ہیں، اور ان الفاظ سے اٹس کوائٹ نیچرل، مطلب یہ چیزیں لگیں گی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو ایک استفہامیہ یا سوالیہ جملہ ہے۔ آگے چل رہے ہیں۔ نجی خط میں تاریخ کہاں لکھتے ہیں؟ اچھا، نجی کا مطلب پہلے سمجھو، نجی مطلب انفارمل، ٹھیک ہے نا؟ مطلب جو ہم اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو یا کسی دوست وغیرہ کو ہم جو خط لکھتے ہیں، تو وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کہاں لکھتے ہیں؟ درمیان میں، شروع میں، آخر میں، دائیں طرف، اینڈ دا رائٹ آنسر از دائیں طرف، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف۔ اس کی تھوڑی سی ڈیمونسٹریشن میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ یہ اپنے پیارے دوست کو خط لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دوست کو تو ہم ایک نجی خط لکھیں گے نا، ایک انفارمل سا خط لکھیں گے، تو وہاں پر یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو ہے یہ تاریخ آ جائے گی، اور اس کا جو نام وام ہے وہ آ جائے گا، اور پھر آپ اس طرح سے اس کو مخاطب کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اینڈ دا لسٹ گوز آن، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے نیکسٹ والا جو ہے اس کا، ایک منٹ، یہ آگے ہی چلا جاتا ہے، یس دس ون، آلرائٹ۔ اب آگے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کشتی رانی کا کیا مطلب ہے، اور یہ 4 آپ کے سامنے اس کے آنسرز ہیں۔ خوبصورت کشتی، کشتیوں کی رانی، رانی کی کشتی، کشتی کی سیر۔ تو کشتی رانی کا مطلب ہوتا ہے کشتی کی سیر، ٹھیک ہے؟ تو اس خط کے اندر کشتی رانی کا ذکر تھا، اور اس کا کشتی رانی کا جو مطلب ہے کہ کشتی میں بیٹھ کے سیر کرنا، ٹھیک ہے؟ الفاظ متضاد آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو ابھی یہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں اور انہی کے یہاں پہ متضاد آگے پیچھے کر کے کچھ تھوڑا لکھا ہوا ہے۔ نیکی، نیکی کا متضاد مطلب ضد، ٹھیک ہے نا، الٹ۔ تو نیکی کا ضد یا نیکی کا آپ کہہ لیں کہ الٹ کیا ہوگا؟
تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے بدی، صحیح ہے، نیکی کا الٹ بدی۔ پختہ، پختہ کہتے ہیں کسی کوئی مضبوط چیز ہو، تو پختہ کا کوئی یہاں پہ یہ آ رہا مضبوط آ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا الٹ ہوگا، صحیح جناب۔ نازک، نازک جو ہے اس کو بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ نرم و نازک ہے، تو اس کا بھی مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بزرگ، بزرگ کا جوان ہوگا اوبیسلی، ٹھیک ہے۔ اور کامل، کامل مکمل کو کہتے ہیں، تو کامل کا جو ہے وہ یہاں پر ایک منٹ، کامل، کامل کا انہوں نے یہاں پہ نہیں دیا ہوا، مضبوط، شام، شام تو سحر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کامل کا یہاں پر ناقص ہو سکتا ہے، بالکل۔ کامل کا مطلب جو ہے یعنی کہ مکمل، کوئی چیز بالکل مکمل ہے، اور ناقص مطلب اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے تو وہ نامکمل ہے، ویسے اس کا نامکمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے الفاظ متضاد آ سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی جو ہے نا تھوڑی سی انٹویشن خود ہی استعمال کر کے اس کو کریے گا، یہ کوئی اتنی لیکن کبھی کبھی یہ چیز پریشان بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کامل کا ویسے نامکمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ناقص وہ بھی صحیح ہے، ناقص کا مطلب ہے کسی چیز میں کوئی نقص ہو تو وہ نامکمل ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ لے گا اس چیز کو، یہ ایک آئیڈیا آپ کو مل گیا یہاں سے، اوکے۔ اچھا پھر ایک تھا اچھا یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے گائے اور بکری، ٹھیک ہے، ایک نظم تھی اس میں، اچھا خوشی اور مسرت کے موقع پر جو الفاظ ادا ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں حرف ابنسات یا مسرت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ سارے کے سارے جو ہے نا خوشی کے موقع پہ نکلیں، یا آپ کو یاد ہو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کسی یعنی جذباتی کیفیت کے اندر نکلیں، ان کو ہم حرف فجایا کہتے ہیں، یہ اسی کی ساری اقسام آ رہی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، حرف انبساط یا حرف مسرت، ٹھیک ہے۔ اب جیسے وہ مثال آپ کو یہی دے رہے ہیں، زبردست، کوئی خوش ہو کے بول دے واہ یار زبردست کیا کام کیا تم نے، واہ واہ، اور یہ ہرا، یہ تو ویسے انگلش میں ہی بولتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس طرح کر کے وغیرہ، یہ ہیں سارے حرف فجایا، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اسی کی چھوٹی چھوٹی انہوں نے الگ سے اور ڈفرینٹیشن کیا گا۔ اچھا آگے چل رہے ہیں، چراگاہ کے کیا معنی ہیں؟ سبزہ گاہ، جنگل، کھیت، باغ، تو یہ تو بہت کامن سا ہے، آپ کو پتہ ہوگا اس کا، سبزہ گاہ، ٹھیک ہے۔ چراگاہ جو ہوتی ہے جن کو پیسٹوریجز کہتے ہیں، صحیح ہے، پیسچرز یا پیسٹوریجز، جہاں پر یہ بکریاں وغیرہ جو ہیں وہ یہ کھانا وانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چل رہے ہیں کوئکلی، آئی ہوپ کہ یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن یہ سب جو ہے موجود ہے آپ کی اس میں بک میں، تو ہمیں دیکھنی تھی یہ چیزیں لازمی۔ آگے چل رہے ہیں جی، صحیح اعراب والے لفظ پر نشان لگائیں۔ اب یہاں پہ 4 انہوں نے لفظ دیے ہوئے، اچھا دیکھو اعراب جو ہے نا ان کی چینجنگ سے پورے معنی ہی بدل جاتے ہیں لفظ کے، ابھی آگے اس طرح کی ایک گرامیٹیکل ٹرمینالوجی آ رہی ہے تو وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ فی الحال اب یہ لکھا ہوں یہاں پہ کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، تو بڑبڑنا ایک یہ لفظ ہو گیا، پھر ہے بڑبڑانا، پھر ہے بڑ بڑانا پیش لگا ہوا ہے، پھر ہے بڑ بڑانا، تو اوبیسلی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا بڑبڑانا یہ صحیح اعراب کے ساتھ لگا ہوا، تو اس طرح اگر کوئی MCQs آیا تو ہمیں اعراب دیکھنے ہیں کہ صحیح اعراب کے لگنے سے کیا الفاظ کیا اس کی وائس نکل رہی ہے اور کیا اس کے معنی بن رہے ہیں۔ تو ان چاروں میں ہم کہتے ہیں نا بڑبڑانا، یار زیادہ بڑبڑاؤ مت، کیا بڑبڑا رہے ہو تم منہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے اعراب اس کے اوپر لگا ہوا ہے، دیٹ از دا رائٹ آنسر۔ طائر کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ طائر کہتے ہیں، اچھا چلے میں آپ کو بتا دوں، جانور، درندہ، پرندہ، زندہ، تو طائر کے معنی ہوتے ہیں پرندہ، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو طائر کہتے ہیں اس کو، پرندے کو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ لفظ۔ آگے چل رہے ہیں، زمین کی فریاد نیا چیپٹر ہے۔ نظام شمسی میں کتنے سیارے ہیں؟ 7، 8، 9 یا 10؟ نظام شمسی میں 8 سیارے ہوتے ہیں، 8، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو نظام شمسی میں 8 سیارے ہوتے ہیں، یہاں پہ میں نے مینشن نہیں کیا ہوا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈارف پلینٹس کی بات نہیں ہو رہی، کہیں آپ ڈارف پلینٹس کو بھی کاؤنٹ کر لو، پلوٹو جو ہے وہ ڈارف پلینٹ میں آتا ہے، جو نون پلینٹس ہیں ان کو ہم 8 سیارے، صحیح، 8 پلینٹس جو ہیں وہ نظام شمسی میں ہماری یونیورس میں۔ آگے چل رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
تو اس فاصلے کو یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے، بڑے فاصلے ہیں. تو فاصلہ یہ ہے کہ اٹس لائک 14,96,00,000 آئی بلیو، 14,96,00,000، یا ویسے یاد کر لیں 14,96,000,000، صحیح ہے. یہ فاصلہ ہے بٹوین دا سن اینڈ دی ارتھ، ٹھیک ہے. چاند سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ چاند سے زمین کا فاصلہ کچھ 3,85,000، جی 3,85,000، صحیح ہے، ہاں 3,85,000 یہ رہا. تو یہ فاصلے یاد رکھ لیے گا، یہ فاصلے پوچھے جا سکتے ہیں. سورج سے زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 14,96,000,000، اور چاند سے زمین کا فاصلہ 3,85,000. زمین پر کتنے % پانی ہے یا کتنے فیصد پانی ہے؟ 70%، دیٹس اٹ. اور کچھ تھا ہی نہیں اس چیپٹر کے اندر. آگے چل رہے ہیں. نائک محمد اشرف، یہ چیپٹر. اچھا، دشمن نے 1965 میں ہمارے ملک پر کہاں کہاں حملہ کیا؟ ابھی 6 ستمبر گزری ہے نا، 1965 6 ستمبر ڈیفنس ڈے، ٹھیک ہے. اچھا، تو 1965 میں کہاں کہاں پر اٹیک کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا، 1965 میں ہم لوگ ڈیفینسو پوزیشن میں تھے، ہم لوگوں نے اٹیک نہیں کیا تھا، ہم لوگوں نے ڈیفینڈ کیا تھا، اور اس ڈیفینڈ میں ہی ہم نے جو ہے نا چھکے چھڑا دیے تھے. خیر، تو لاہور پہ حملہ ہوا. لاہور میں کہاں؟ وہاگا پہ، اور برکی اور بھینی، یہ 3 پلیسز تھیں. اس کے علاوہ سیالکوٹ پہ اور کشمیر میں بھی حملہ ہوا ہے، سندھ میں بھی ہوا ہے، اس کا الگ سے ایک MCQs آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، سندھ کے کس علاقے میں بھارت نے حملہ کیا؟ سندھ کے جو علاقے تھے وہاں پہ راجستھان میں سندرا کی ایک چوکی تھی، راجستھان میں سندرا کی ایک چوکی پر اٹیک ہوا تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ حیدرآباد تک پہنچیں گے، لیکن پہنچ نہیں سکے. یہیں پہ اسی چوکی پہ نائک محمد اشرف نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا ان کا، ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں. لانس نائک محمد اشرف نے کس جگہ دشمن کا مقابلہ کیا تھا؟ یہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، سندھ، راجستھان، سندرا کی چوکی پہ، ٹھیک ہے. نائک محمد اشرف کو کس اعزاز سے نوازا گیا؟ ستارہ جرت، تمغہ امتیاز، تمغہ شجاعت، یا نشان حیدر؟ تو تمغہ شجاعت ملا نائک محمد اشرف کو. اس میں غلطی مت کرنا، یہ اسی طرح سے دیں گے نشان. آپ سوچو گے یار شاید نشان حیدر ملا ہو، تو تمغہ شجاعت ملا ہے، ٹھیک ہے، نائک محمد اشرف کو. لانس نائک محمد اشرف نام ہے ان کا ویسے پورا، ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے ایک سچویشن ہے، سچویشن کو سمجھ لیں، اس کو کسی بھی طرح سے پیپر میں آ سکتی ہے. سمپل سی چیز ہے، اگر فائل واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوگا، ٹھیک ہے. فائل مطلب دا سبجیکٹ جو کہ کام کر رہا ہے، اور فعل جو کہ کام ہو رہا ہے، ورب، ٹھیک ہے. تو اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو ورب بھی سنگولر فارم میں آئے گا، اردو میں یہ بتا رہے ہیں. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، ارسلان خط لکھتا ہے. تو ارسلان ایک سنگل پرسن ہے، ٹھیک ہے نا، سبجیکٹ سنگل ہے، اور وہ کر کیا ہے؟ خط لکھتا ہے. یہ لکھتا جو ہے یہ فعل ہے، یعنی ورب ہے. تو یہ لکھتا ہے سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ہے. سیم گوز فور ہے، ندیم کار چلاتا ہے، ٹھیک ہے. ندیم سنگولر ہے اور کار چلاتا ہے، چلاتا ہے سے پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایک انسان کام کر رہا ہے، کوئی ایک چیز کام کر رہی ہے. تو فعل سنگولر ہے، یعنی کہ سبجیکٹ سنگولر ہے، تو ورب بھی سنگولر فارم میں آئے گا. سیم گوز فور ہے، انم قرآن پڑھتی ہے، ٹھیک ہے. تو انم اکیلی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے. تو اس پڑھتی سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایک لڑکی ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. انم قرآن پڑھتی ہے. اسی کو آپ چینج کر لیں یا اسی میں تھوڑی سی ایڈیشن کر لیں کہ اگر یہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ فعل ہو جائیں گے تو ورب جو ہوگا وہ بھی پلورل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لائک ارسلان اور ندیم خط لکھ رہے ہیں یا لکھ رہے تھے. تو وہ جو فعل کی جو مجھے ساؤنڈ آ رہا ہے نا، اس سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ایک سے زیادہ بندے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا، ان جملوں میں، اچھا ایک کوشچن ہے آپ کے پاس کہ ان جملوں میں صفت، اوکے، ان جملوں میں صفت اور موصوف کو الگ کریں. یہ 2 ٹرمینالوجیز ہیں، صفت اور موصوف، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو ناؤن اور ایڈجیکٹو کے بارے میں بتاتے ہیں. ایڈجیکٹو کیا کرتا ہے؟ وہ ناؤن کی کوالٹی بتا رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ صفت جو ہے یہاں پر وہ ایڈجیکٹو آ جائے گی، اور موصوف کو یہاں پر ہم ناؤن میں لیں گے. تو کسی موصوف کی صفت بیان ہوگی، جیسے کہ آم بہت میٹھے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں صفت کیا ہے؟ ایڈجیکٹو کیا ہے؟ اس میں میٹھا ہونا، صحیح ہے. اور وہ ہے کس کی؟ آم کی. تو آم جو ہے وہ موصوف ہو گیا. تو موصوف کی صفت بیان ہوتی ہے. تو یہ آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ جملوں میں صفت اور موصوف کو الگ الگ کریں. رابعہ ایک بہادر لڑکی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں موصوف کون ہے؟ اس میں موصوف
دو فارم کے اندر آ جائے گا. رابعہ بھی موصوف ہے اور لڑکی بھی موصوف ہے. اور اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ ایک بہادر لڑکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صفت اس کی آ جائے گی, یہ اس کی ایڈجیکٹو ہو جائے گی. لائک خطرناک منظر, ان دونوں میں صفت اور موصوف کیسے الگ کریں گے آپ؟ منظر تو بے انتہا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس منظر کی صفت کیا ہے؟ خطرناک. ٹھیک ہے, اگر خوبصورت ہوتا تو اس کی صفت خوبصورت ہوتی. صحیح ہے. تو یہ جو صفت ہے نا, یہ موصوف کی انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, کہ موصوف تو منظر ہے لیکن وہ ہے کس طرح کا؟ خطرناک ہے, اچھا ہے, خوبصورت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو صفت اور موصوف الگ کر لو گے. کلیئر ہے, سمپل سی چیز ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس تو ہے ہی نہیں. آگے چل رہے ہیں. کچھ واحد جمع آپ کے سامنے ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سچی کہانی. حقائق, حقائق جو ہے وہ جمع ہے کس کی؟ حقیقت کی. ان کو اچھی طرح دیکھ لیے گا, یہ مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ شاید یہ آ جائیں. اس طرح کے واحد جمع اور یا الفاظ متضاد یا الفاظ مترادف, یہ سارے بک سے نکالے ہوئے. ٹھیک ہے. افراد, افراد جمع ہے کس کی؟ فرد کی. مزار, مزار واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ مزارات. تاریخ, تاریخ جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے تواریخ. یہ یاد رکھیے گا, تواریخ. شاید یہ پہلی بار سنا ہو, میں نے تو پہلی بار ہی سنا ہے تواریخ. حدیث, حدیث کی جمع ہے تو ہمیں پتہ ہے احادیث. ٹھیک ہے. شیاطین جو ہے وہ خود جمع ہے اور اس کی سنگولر یا اس کا واحد کیا ہوگا؟ شیطان. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے پاس, الفاظ مترادف لکھیں. مترادف کا مطلب ہوتا ہے سملر یا سینونیمز لکھیں ان کے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ الگ الگ کیا ہوا ہے, ہم اس کو اس میں سے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. بے چین, تو بے چین کا مترادف کیا ہوگا؟ اس میں بے چین کا مترادف ہوگا مضطرب. صحیح ہے. مضطرب کا مطلب ہوتا ہے بے چین یا جس کو سکون نہ ہو, جو اضطراب میں ہو. ٹھیک ہے. تو بے چین کا مترادف یعنی بے چین سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ مضطرب ہے. مضطرب کیوں ہو جاتے ہو تم میرے آنے جانے پہ. ٹھیک ہے نا, یہ شعر ہے نا. چلیں آگے چل رہے ہیں. فخر. ٹھیک ہے. فخر, فخر اس میں سے دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. یار مجھے تم پر بہت فخر ہے, مجھے تم پہ بہت ناز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مترادف ہو جائے گا. مشغول, مشغول اس میں دیکھتے ہیں ہم اعلیٰ, معاملہ, مضطرب, ناز, مصروف. ٹھیک ہے. مصروف کافی اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا ہوا لگ رہا ہے. تم کافی مشغول ہو کسی کام میں, تم کافی مصروف ہو کسی کام میں. ٹھیک ہے. ماجرا, ماجرا یہ معاملہ, کیا معاملہ ہے بھائی, کیا ماجرا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ عظیم, یہ تو بہت عظیم انسان ہے. اور اس کا اعلیٰ, یہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ مترادف ہوتے ہیں. اس کی پریکٹس کر لیں, اس کو دیکھ لیں اچھی طرح سے, انشاءاللہ آسانی ہوگی. اوکے, گاؤں کی سیر پہ آ جاتے ہیں. یہ ایک نظم ہے گاؤں کی سیر, حامد اللہ افسر میٹھی صاحب نے لکھی ہے. اور اس کا کوشچن, الفاظ کے صحیح معنی ملائیں. ٹھیک ہے. یہ الفاظ دیے میں, ہم ان کے صحیح معنی جو ہے اس کے ساتھ ابھی ملا لیتے ہیں, ابھی کر لیتے ہیں اس کو. کڑی, کڑی, کڑی. اچھا کڑی جو ہے نا, یہ اب یہاں پر جو صحیح لفظ اس کا ملے گا وہ سخت ہوگا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کڑی دھوپ میں کیوں جا رہے ہو یار, پیر ویر جل جائیں گے تمہارے. ٹھیک ہے. کڑی یہ سخت, اس کا یہی ہوا. اور کڑی جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرا بھی لفظ ہوتا ہے کہ کڑی سے کڑی ملا کے آپ جو ہے وہ ہوتا ہے نا, جیسے زنجیر ہوتی ہے اس کی ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر دیے گئے آپشنس کے اندر کڑی کا صحیح معنی جو ہے وہ سخت میں آئے گا, اور آپ اس کو اس سینس میں لے کے کڑی دھوپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آگے چل رہے ہیں. دیپ, دیپ, دیپ یہاں پر آئے گا دیا. ٹھیک ہے. دیپ جلانا, دیے جلانا, تو یہ اس کے صحیح معنی ہیں. امرت, امرت کہتے ہیں کسی مٹھاس والی چیز کو, یا میٹھا شربت آ گیا. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا صحیح معنی ہوں گے بالکل. امرت کولا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, بیچ میں ایک بڑا چلا تھا امرت کولا, ہم پاکستانی برانڈ نکالیں گے. چل نہیں پایا وہ, خیر, کیونکہ اس کی کوالٹی اتنی کوئی خاص نہیں تھی. بہرحال امرت کہتے ہیں میٹھے مشروب کو یا میٹھے شربت کو یا کسی بھی میٹھی چیز کو. ٹھیک ہے. رونق, رونق کے صحیح معنی یہاں پر ہوں گے چہل پہل. صحیح ہے. جہاں چہل پہل ہوتی ہے, لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں, وہیں رونق ہوتی ہے. چھاؤں, چھاؤں ایک ہی بچا ہے ویسے تو سایہ, تو یہ اسی کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آ سکتے ہیں ایسے الفاظ. اس کے بعد ایک چیپٹر ہے دو دوست. اچھا یہ سمجھ لیں, یہ والا کے اور یہ والا کے, ان کا استعمال. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو کے ہے بڑی یہ کے ساتھ والا, ٹھیک ہے, اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا کے جو ہے
کسی بات کی تفصیل یا وضاحت کے لیے ہوتا ہے. ابھی یہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مجھے بتایا گیا کہ، اب میں اگر یہاں جملہ روک دوں تو آپ کو سینس آ رہا ہے کہ یار آگے کوئی کسی چیز کی تفصیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے بتایا گیا کہ، میں یہیں پہ جملہ روک رہا ہوں تو آپ پہلے سے انتظار میں ہوگے ہاں کیا بتایا گیا، یعنی کسی چیز کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، یعنی آگے آپ کو اس کے بعد جملے میں کوئی چیز وضاحت کے ساتھ بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو کہ ہے نا، یہ کسی تفصیل یا وضاحت کو بیان کرتا ہے. اگر کسی جملے میں آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے ایکسپلینیشن آ رہی ہوتی ہے کوئی چھوٹی موٹی. اچھا، اس کے بعد یہ والا جو کہ ہے، میں پھر بھی پیدل جانے کے لیے تیار ہوں، یعنی میں پھر بھی پیدل جانے کے، اب کے بعد لیے تیار ہوں، یہ تھوڑا سا اضافی بات آ کے جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے اضافت کے لیے. اس کے بعد تھوڑی سی اضافت ہوگی، کوئی اتنی ایکسپلینیشن نہیں ہے، بس تھوڑی سی اضافت کے ساتھ تو جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے. سمپل سی ہے اس کے اور اس کے کا استعمال. ٹھیک ہے، آگے چل رہے ہیں. اوکے، اب یہ ہے پیشے. یہ بھی ایک چیپٹر ہے. مختلف پیشے والوں کے نام لکھیں. ٹھیک ہے، سبزی بیچنے والے کو کیا کہتے ہو؟ سبزی فروش، کوئکلی. گوشت بیچنے والے کو قصاب کہتے ہو. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، یہ چیزیں آ سکتی ہیں. بال کٹنے والے کو حجام کہتے ہیں. صفائی کرنے والے کو ہم بھنگی، اور یہ لفظ یاد رکھنا خاکروب. یہ میں نے بھی فرسٹ ٹائم سنا ہے. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بھنگی ہے یار یہ، ٹھیک ہے، لیکن خاکروب بھی کہتے ہیں. تو یقیناً یہیں سے وہ تھوڑا سا پلے کریں گے اس طرح سے ورڈز میں. صفائی کرنے والے کو خاکروب بھی کہتے ہیں. مکان بنانے والے کو مستری یا مزدور. دودھ بیچنے والے کو گوالا. ٹھیک ہے. اچھا، فیض پہنچانے والے کا مطلب کیا ہے؟ نیکسٹ MCQ ہے آپ کا. فیض پہنچانے والے کا کیا مطلب ہے؟ نقصان دینے والا، فائدہ دینے والا، مال بانٹنے والا، لڑنے والا. تو فیض پہنچانے کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا. ٹھیک ہے، کسی کی صحبت میں رہ کے آپ کو بڑا فیض حاصل ہوا، یعنی آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوا اس کی صحبت میں، اس کے آس پاس رہنے سے آپ کو کافی فائدہ ہوا. تو فیض کا مطلب ہوتا ہے فائدہ. ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں نا ہمارے، فیض احمد فیض. ٹھیک ہے. اچھا، آگے چل رہے ہیں. حاتم طائی، یہ بھی چیپٹر ہے. نیکسٹ MCQ آ رہا ہے. حاتم طائی کے قبیلے کا نام بتائیے. قرن، طے، لاسان، ہاشم. تو حاتم طائی جو ہے ان کے قبیلے کا نام تھا طے، اسی لیے انہیں طائی کہتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ یمن کا نیچے آیا ہوا، یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے. اصل میں قرن جو ہے یہ بھی یمن کا ایک قبیلہ ہے، لیکن حاتم طائی کا تعلق طے قبیلے سے تھا. قرن سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرن قبیلے کے تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اویس صحابی ہیں، اور جب وہ آئیں تو ان سے دعا کروانا. خیر، تو وہ قرن قبیلے کے تھے یمن کے. ٹھیک ہے، حاتم طائی کا قبیلہ طے قبیلہ، یاد رکھیے گا. آگے چل رہے ہیں. جی، حاتم طائی کے زمانے میں عرب کا حکمران کون تھا؟ ٹھیک ہے، عرب کا حکمران کیا اس کا نام نوفل تھا، مروان، ہارون رشید، منصور؟ تو نوفل نام تھا اس وقت کا جو حکمران تھا نا حاتم طائی کا. اور یہ گیا تھا نا حاتم طائی کے پاس ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ذرا دیکھتا ہوں ان کی کتنے ذرا سخی ہیں. یہ پورا اس میں قصہ ہے اس میں بک میں. ٹھیک ہے، تو حاتم طائی کے زمانے میں جو عرب حکمران تھا اس کا نام تھا نوفل. آگے بڑھ رہے ہیں. صفت نسبتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لو. اس قسم سے کوئی بھی کوشچن آ جائے گا تو آپ آرام سے کر لو گے. صفت نسبتی آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. کوئی جگہ یا کوئی چیز ایک دوسرے کی نسبت سے مشہور ہو جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی موصوف جو ہے، موصوف سے نسبت ہونے کی وجہ سے مشہور ہو جانا. اب یہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جناح کیپ. اب کیپ تو بے انتہا ہے، لیکن ایسا کیپ جو محمد علی جناح پہنتے تھے، وہ تھوڑا سا اس طرح کا تکون ٹائپ کا جو ہے نا، وہ میرے دادا بھی پہنتے تھے اس طرح کا جناح کیپ. اور ڈاکٹر سار احمد کو اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ بھی جناح کیپ پہنتے تھے. ٹھیک ہے، تو جناح کیپ یہ ایک نسبت ہو گئی ہے، ایسا خاص کیپ جو کہ محمد علی جناح نے پہنا تھا. اور جب آپ لینے جاؤ گے نا تو آپ دکان پہ کہو گے نا جناح کیپ دکھا دو، تو سمجھ جائے گا، اس کی نسبت سے سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. حیدرآبادی بریانی. اب بریانی تو بہت ہے، لیکن سنا ہے کہ حیدرآباد کی بریانی بہت مشہور ہے. میں انڈیا کی حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے اپنے سندھ کی حیدرآباد کی بہت زبردست بریانی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نسبت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم کا مزار. اب مزار تو بہت ہیں، لیکن قائد اعظم کا مزار، ٹھیک ہے، تو ایک کی خاص نسبت ہو گئی.
تو یہ جو ریلیشن، یہ نسبت آتا ہے نا، اصل نسبت کا مطلب ہے ریلیشن. تو دو چیزوں میں اگر کوئی خاص نسبت پیدا ہو جائے، کراچی میں وہ برنس روڈ کے وہ بڑے مشہور ہیں، آئی ڈونٹ نو دہی بڑے کیا چیز ہے، وہ مشہور ہے کافی. تو اس طرح سے نسبت چیزوں کی، جگہوں کی یا لوگوں کی کسی جگہ سے ہو جاتی ہے مشہور، اس کو ہم صفت نسبت ہی کہتے ہیں. تو اب کانسیپٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا. آپ انشاءاللہ، آپ اور میں، ہم سب بھی انشاءاللہ کر لیں گے اس طرح سے کوئی سوال آیا تو. ٹھیک ہے. بارش ایک نظم ہے، ضیاء الحسن ضیاء. ان کے ہم الفاظ لکھیے. ہم الفاظ جو یعنی کہ بولنے میں سیم آ رہے ہوں. نہاؤ، تو اس سے آپ بنا سکتے ہو بتاؤ، سناؤ، اٹھاؤ، یہ سب ایک جیسی آواز کے الفاظ ہیں. حال، چال، بال، کھال. ٹھیک ہے. رحمت، زحمت، نعمت، غنیمت. پیارا، بے چارہ، دلارا، سہارا. پانی، کہانی، زبانی، آسمانی. تو یہ ہوتے ہیں ہم الفاظ، یعنی ہم آواز الفاظ. ٹھیک ہے. یہ ہوا کلیئر. آگے چل رہے ہیں. اوکے. مشکل الفاظ دیکھ لو، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں یار. یہ مشکل الفاظ نا، اردو جو ہے وہ ہے، اس میں کافی چیزیں ہیں سیکھنے کی. اچھا، غنچہ غنچہ کھل گیا میرے باغ کا، کہتے ہیں نا. غنچہ کا مطلب کلی، غنچہ کا مطلب کلی. ٹھیک ہے. اجیارہ یہ مطلب اجالا. اچھی طرح دیکھ لو. یہ بے کراں، بے حد، بہت پھیلا ہوا. بے کراں کا مطلب ہے کوئی چیز پھیلی ہوئی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، کافی دور تک پھیلی ہوئی. کلفت کہتے ہیں مصیبت کو. کلفتیں مطلب مصیبتیں، اور کلفت کہتے ہیں مصیبت کو. تو مصیبت، کلفت، بہت آر الفاظ مترادف. ٹھیک ہے. مجدہ شاید پہلے بھی ڈسکس کیا ہم نے. مجدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری. ٹھیک ہے. گلستان اور گلشن دونوں کا مطلب ہوتا ہے باغ. ٹھیک ہے. گلستان باغ، گلشن باغ. ٹھیک ہے. نگر کا مطلب بستی. چاشنی کہتے ہیں مٹھاس کو. ٹھیک ہے. چاشنی مینس مٹھاس. بود و باش یہ میرے خیال سے فارسی کا لفظ ہے، بٹ آئی ایم ناٹ کنفرم اباؤٹ اٹ. بود و باش سکونت یا قیام کرنا، کسی جگہ سکونت اختیار کر لینا یا کہیں قیام کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ بود و باش. ٹھیک ہے. ڈھولچی مطلب ڈھول بجانے والا. ٹھیک ہے. تمانا یعنی چمکنا. یار بڑا تما رہے ہو آج تو. ٹھیک ہے، بڑا چمک رہے ہو، چمکنا. اس کے بعد عقبہ، دارالعقبہ کہتے ہیں نا. عقبہ کا مطلب ہوتا ہے آخرت. دارالعقبہ یعنی آخرت کا گھر یا آخرت کا دروازہ، دارالعقبہ. دوسری دنیا مطلب وہ آخرت. تو عقبہ کا یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. عقبہ مطلب آخرت یا دوسری دنیا. نیکسٹ ورلڈ، نیکسٹ لائف. خندہ پیشانی، خوش مزاجی. کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی خندہ پیشانی سے ملے، یعنی بڑی خوش مزاجی سے ملے. ٹھیک ہے. ہوا خوری کرنا مطلب سیر کرنا. ہوا خوری، سیر کرنا. ٹھیک ہے. قابل دید، دیکھنے کے قابل. دید جو ہے وہ دیدار سے نکلا ہے. دیدار مطلب دیکھنا کسی کا، کسی کو دیکھ لینا. قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل تھا یار. ٹھیک ہے. خدا لگتی، ہاں یہ تھوڑا سا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا. خدا لگتی کا مطلب ہوتا ہے سچی بات. خدا لگتی کا مطلب ہوتا ہے سچی بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد زیب کا مطلب ہوتا ہے خوشنما، اچھا، مناسب. ٹھیک ہے. زیبتن کہتے ہیں نا آپ بہت اچھا، بالکل اردو میں کہہ رہا ہوں، بہت اچھا جوڑا آپ نے زیبتن کیا ہوا ہے، بہت اچھا خوشنما سا جوڑا آپ نے پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے. طائر مطلب پرندے، یہ ابھی ہم کر کے آ چکے ہیں پیچھے ڈسکس. ٹھیک ہے. طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندے. سرفروش کا مطلب ہوتا ہے بہادر، نڈر، بریو، گیلنٹ. ٹھیک ہے. سرفروش. جسد کہتے ہیں جسم کو. جسد خاکی، یہ میری خاک کا جسم، خاک سے آیا ہوں، خاک میں ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے. جسد کہتے ہیں جسم کو. دیپ کا مطلب ہوتا ہے چراغ. ابھی ہم دیکھ کر آئے پیچھے، دیپ جلے. ٹھیک ہے. بیلے وہ جنگل جو دریا کے کنارے واقع ہوں. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھیے گا اچھے سے. بیلے کا مطلب ہوتا ہے وہ جنگلات یا وہ چھوٹے چھوٹے سے گرین ایریاز جو کہ دریا کے کنارے واقع ہوں. اور دریا کے کنارے اصل میں ایک ایسی ہیبیٹیٹ بن جاتی ہے کہ وہاں پہ جنگلات اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور موسٹلی مینگرووز، آپ نے شاید نام سنا ہو، مینگروو کے جو جنگلات ہوتے ہیں وہ دریاؤں کے
قریب اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پرانی سویلائزیشنس تھی نا، انڈس سویلائزیشن، میزوپوٹیمین سویلائزیشن، سومیرین سویلائزیشنس، ایجپشین سویلائزیشن، آپ جتنی بھی سویلائزیشن اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری میں، ساری آپ کو دریا کے کنارے ملیں گی. اور یہ مینگروو کے دریا جو ہوتے ہیں، جنگلات جو ہوتے ہیں جن کو بیلے کہہ رہے ہیں، یہیں پر انہوں نے قیام کیا تھا، کیونکہ یہیں سے ان کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی تھی. خیر، امرت مینس میٹھا، لذیذ، یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. کھو کہتے ہیں غار کو. یہ کھو وہ نہیں ہے، چلو ویسے یاد رکھ لو، ایک گیم بچپن میں کھیلتے تھے نا کھو، تو اس طرح سے یاد رکھ لو بھلے. کھو مطلب غار، ٹھیک ہے. ابتر کا مطلب ہوتا ہے بدحال. اور یہ لفظ جو ہے سورہ کوثر میں بھی تو آیا نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی بدحال ہوگا. ابتر کا مطلب ہوتا ہے بدحال، آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا، بدحال ہوگا. تو یہ وہی ابتر ہے، ٹھیک ہے. اوکے، کلاس 6 اسٹارٹ ہو گئی ہے. اور سب سے پہلے حمد ہے، رئیس فاروق صاحب نے اس کو لکھا ہے. اللہ کی عطا کردہ ہے یا کردہ ہوگا ویسے. علم ایک دولت اور عقل ایک نعمت. بس یہ ڈفرینس یاد رکھیے گا، علم ایک دولت ہے اور عقل ایک نعمت ہے. حالانکہ مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر علم ایک نعمت ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور عقل ایک دولت ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میں بالکل بک ٹو بک چل رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہو. تو بک میں اس طرح کی ایک بلینک بنی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو اتار لیا جائے. علم ایک دولت، عقل ایک نعمت، ٹھیک ہے. عقل ایک نعمت، علم ایک دولت. آلرائٹ. اچھا، ماضی، حال، مستقبل کے جملوں کو الگ کر لیں. اٹس ویری 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 سمپل، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے نا، دینا چاہیے. ارشد آ گیا، تو یہ تو پریزنٹ ٹینس ہے. آ گیا ہے، بیٹھا ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے، پریزنٹ ٹینس ہو گیا. ارشد 2 روز پہلے آیا تھا. اوبیسلی اٹس اے پاسٹ ٹینس. سب لڑکے آئیں گے نا، پرسوں آئیں گے، فیوچر میں ہوگا، ٹھیک ہے، فیوچر. تو یہ تو آپ آرام سے سارٹ آؤٹ کر لو گے، اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے. نعت احمد رضا خان صاحب نے لکھی ہے. نعت کے اندر کچھ الفاظ تھے، وہ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں. قمر کے ٹکڑے، تو قمر تو چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورج کو آفتاب کہتے ہیں. تو قمر کے ٹکڑے مطلب چاند کے ٹکڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شق القمر کا جو واقعہ ہوا تھا، چاند کو جو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کیا تھا، یہ نعت میں اس کا ذکر ہے. صحیح ہے. لا مکاں کا مطلب ہوتا ہے عالم قدس یا دوسرا جہاں، وہ جہاں جو ابھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. جب ہماری روح قبض ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ سارے پردے اٹھا لیں گے. تو وہ لا مکاں مطلب عالم قدس. اور یہ سیمیٹری یاد رکھیے گا، اولا کے ساتھ اعلیٰ ہی آئے گا. اولا و اعلیٰ، بالا و والا، ٹھیک ہے. تو آپ سے یہ ایم سی کیوز میں پوچھ سکتا ہے بالا کے ساتھ صحیح لفظ کیا لگے گا، 3-4 لفظ دے دے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو بالا و والا اور اولا و اعلیٰ، یہ سیمیٹری ہمیں یاد رکھنی ہے. صحیح جناب، آگے چل رہے ہیں. اوکے، ایک منٹ. ہاں آلرائٹ، یہی ہے، ٹھیک ہے. متضاد الفاظ آپ سے پوچھے جا رہے ہیں. متضاد مطلب ضد والے، الٹے، ٹھیک ہے. روشن کا اندھیرا اور تاریک، میں نے دونوں لکھ دیے. میں اپنا بتا رہا ہوں، آپ لوگ اور سرچ کر لینا اس کو. مجھے تاریک زیادہ صحیح لگ رہا ہے. روشن کا متضاد لفظ، کیونکہ اندھیرا جو ہے وہ اجالے کے اس میں آئے گا، یعنی اجالے کا اگر متضاد ہو تو اس کا اندھیرا ہو سکتا ہے. میں نے پھر بھی یہاں پہ دونوں لکھ دیے، جس کو جو صحیح لگے وہ لے لے اس میں سے، ٹھیک ہے. تو مجھے بہرحال تاریک صحیح لگ رہا ہے. روشن کا تاریک، اور اندھیرے کا میرے نزدیک اجالا ہونا چاہیے. باقی آپ لوگ اور سرچ کر لینا اس کو. اولا مطلب اولا والا بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اونچا مطلب، تو اس کا متضاد کمتر ہو جائے گا. صبح کا شام ہوگا، رات نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. دن کا رات ہوتا ہے، صحیح ہے. صبح کا شام ہوگا. آسمان کا زمین، سیاہ کا سفید، صحیح ہے. یہ متضاد الفاظ ہو گئے. نیچے آ رہا ہوں. نیکسٹ آپ کا جو ہے، ایسے لفظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے جڑے اور الفاظ ذہن میں آ جائیں تو انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں. یار اردو دیکھو کتنی زبردست زبان ہے. اچھا، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ورڈ آپ کے ذہن میں آئے کہ اس ورڈ کے آتے ہی آپ کے ذہن میں 5-6 چیزیں اور آ جائیں، تو ایسے الفاظوں کو ہم کیا کہیں گے؟ ایم سی کیوز ہے، 3-4 نام آ جائیں گے اور آپ کو ٹک کرنا ہے متلازم یا گروہی الفاظ پہ. ایسے الفاظوں کو ہم متلازم یا گروہی کہتے ہیں. مثال چیک کر لیں. جیسے میں اسکول کا سوچوں گا، مجھے استاد، کلاس، چھٹیاں، ٹھیک ہے، چھٹیاں تو میں نے ڈالا ہی کیونکہ آج کل چھٹیاں بہت ہو رہی ہیں نا، تو یہی چیزیں یاد آتی ہیں. مسجد کا جیسے سوچوں گا تو نماز، امام صاحب، اذان، یہی چیزیں مجھے یاد آئیں گی، ٹھیک ہے.
ہسپتال کا جیسے سوچوں گا تو ڈاکٹر، نرس، مریض، فارمیسی، دوائیں، یہی چیزیں یاد آئیں گی. تو یہ الفاظ کیا ہو گئے؟ اسکول، مسجد، ہسپتال، یہ گروہی الفاظ ہو گئے یا متلازم الفاظ ہو گئے، کیونکہ ان کے یاد کرنے سے بہت سارے اور دوسرے الفاظ یاد آ رہے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ چیپٹر ہے نیکی کا بدلہ. نیکی کا بدلہ، اس میں جو سب سے کام کی چیز تھی، یہ پوری ایک اسٹوری ہے، تو اسٹوری میں سے کیا ایم سی کیوز آئیں گے، بس یہ کام کی چیز تھی وہ میں نے یہاں پہ اتار لی. عام بول چال جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کیا کہلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو عام بول چال ہوتی ہے اس میں جن میں جو ہم الفاظ، جیسے ابھی میں آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں، یہ ایک عام بول چال ہے، میں کوئی نظم نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے، تو اس عام بول چال میں جو الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں انہیں کیا فقرہ کہتے ہیں، کیا انہیں روز مرہ کہتے ہیں، کیا انہیں نظم کہتے ہیں، کیا انہیں رباعی کہتے ہیں؟ تو انہیں روز مرہ کہتے ہیں. نام ہی آپ کو بتا رہا ہے روز مرہ، یعنی ڈیلی کی جو ٹاک ہوتی ہے، یوزول ٹاک، تو ان کو روز مرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چل رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا اصل نام ہے شرف الدین. یہ نام جو ہے نا اصل والے بڑے یاد آتے ہیں، جیسے سچل سرمست، عبد الوہاب ان کا نام ہے، تو یہ اصلی نام یاد رکھیے گا سب کے. ٹھیک ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ ایران کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اب یہاں سے دو چیزیں کور ہو گی. یہ پہلی چیز تو پتہ لگی ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ ایران میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن ایران کے کس شہر؟ شیراز میں پیدا ہوا. ایران کا ایک مشہور شہر تھا شیراز، وہاں پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. دو بڑی زبردست کتاب، ویسے تو بہت کتابیں لکھی ہیں لیکن دو بڑی کتابیں ان کی مشہور ہوئی ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نثر کی مشہور کتاب، اس کا نام گلستان، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی مشہور کتاب، اس کا نام بوستان. ٹھیک ہے، تو یہ گلستان اور بوستان، یہ دونوں یاد رکھیے گا، گلستان، بوستان. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ گلستان مشہور تو ہے مگر کیا نثر کی ہے یا شعر کی ہے؟ شاعری کی کتاب ہے، یہ نثر کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، نثر مطلب وہی عام جو ہم بک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جس کے اندر نارمل ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم نثر کہتے ہیں. اور اگر انہی الفاظ کو کچھ شعر و شاعری میں لکھ لیا جائے تو پھر وہ شاعری ہو جائے گی. تو نثر کی کتاب جو ہے وہ گلستان ہے، جس میں انہوں نے اپنی حکایتیں لکھی ہوئی ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتیں اور ان کی اچھی زبردست قسم کی باتیں. ٹھیک ہے، اور ایک کچھ شاعری کی ایک مشہور کتاب ہے بوستان. تو یہ دونوں آپ یاد رکھیے گا، نثر گلستان، شاعری بوستان. سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کسی ایک کو یاد کر لو، دوسرا پھر ویسے ہی یاد ہو جاتا ہے. تو میں نے نثر سے یاد رکھا ہوا ہے گلستان. ٹھیک ہے، میرا ایک دوست تھا نثر، تو مجھے اس کے نام سے یاد آ رہا ہے، نثر گلستان. ٹھیک ہے جناب. دنیا کی کئی کتابوں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے قول اور کئی زمانوں میں آپ کی کتابوں کے ڈیش ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ تقاضے، مطالبے، چرچے، تراجم. تو اوبیسلی اٹس تراجم، یہ ترجمے کی جمع ہے تراجم. ایک چیز اور ہمیں یہاں پہ پتہ لگی، ترجمے کی جمع تراجم. تو مختلف تراجم میں جو ہے نا آپ کی کتابیں مشہور ہیں، یعنی مختلف ترجموں میں آپ کی کتابیں مشہور ہیں. آگے چل رہے ہیں. آفتاب، ابھی بتایا تھا میں نے، آفتاب کسے کہتے ہیں؟ سورج کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عبد المجید سالک انہوں نے لکھا ہے سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے. کوائٹ سمپل، لیکن لکھنا کچھ نہ کچھ ضروری تھا کیونکہ اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں. مشرق سے طلوع ہوتا ہے. طلوع مطلب نکل رہا ہے، اور غروب کہاں ہو رہا ہے؟ مغرب میں ہو رہا ہے. وہ جو شعر ہے نا ان کا، شاعر کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، مشرق و مغرب کا انہوں نے جو اس میں بتایا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، دیتا ہے صبح و شام سورج یہ ہمیں پیغام، مشرق کی طرف جاؤ گے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. یعنی مغرب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مغرب کی سوسائٹی ہے، جو ویسٹرن کلچر ہے، یہاں جاؤ گے تو بھائی ڈوب جاؤ گے. سورج بھی ہمیں صبح شام یہی پیغام دے رہا ہے، کیونکہ سورج بھی کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں. تو خیر کہاں سے کہاں چلے گی بات. سورج کہاں سے طلوع ہو رہا ہے؟ طلوع مطلب کہاں سے نکل رہا ہے، رائز کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ مشرق سے ہو رہا ہے، ایسٹ. ٹھیک ہے. اچھا، الفاظ متضاد آ رہے ہیں. گرمی کا متضاد اوبیسلی سردی، اندھیرا کا اجالا، زندگی کا موت، شام کا صبح، فرق کا یکساں. ٹھیک ہے، فرق کا یاد رکھنا، متضاد ہے یکساں. یکساں مطلب ایک جیسا، اور اگر کوئی چینج آتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے فرق. یہ تو فرق آ گیا اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر آ رہا ہے بی اماں. بڑی زبردست خاتون تھی، آئرن لیڈی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے.
اور ان کے بارے میں ان کی پڑھیے گا آپ لوگ، ان کی سامانہ حیات، یا وہ سامانہ حیات تو چلیں چھوڑیں، یہ اس میں بک میں ہی پڑھ لیے گا ان کا چیپٹر، بہت زبردست خاتون تھیں۔ خیر، بی اماں کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ ان کو جو خطاب دیا تھا وہ تھا ام الاحرار، ٹھیک ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، آپ کو پتہ ہے، جیسے ام المؤمنین تمام مومنوں کی ماں، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں سب، ٹھیک ہے۔ اچھا، ام الاحرار، احرار جو اصل میں حر سے نکلا ہے، حر کا مطلب ہوتا ہے آزادی، یا آزادی کہہ لیں، فریڈم کہہ لیں، تو ام الاحرار یعنی یہ آزادی کی ماں، یعنی یہ آزادی کے متوالوں کی ماں، ایک مقصد یہ ہے، انہوں نے آزادی کے لیے جو ہے نا سب کچھ قربان کیا۔ اب میں ابھی ڈیفائن تو نہیں کر سکتا ان کی اسٹرگل اور کس طرح سے انہوں نے، اور اتنی زبردست خاتون تھیں، تو پھر ان کے بیٹے بھی دیکھو، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر جیسے۔ اچھا، دوسرا کوشچن ہے، بی اماں 1852 میں پیدا ہوئی۔ اچھا، 1857 ہے نا، اس میں جنگ وہ ہوئی تھی، وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، تو اس سے کچھ یہ 52 یعنی 57 کچھ 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بی اماں 1852 میں امروہہ کے کس ضلع میں پیدا ہوئی؟ سوال یہ ہے۔ تو امروہہ کا ایک ضلع تھا، مراد آباد، انڈیا میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے بی اماں کی پیدائش ہوئی، تو یہ یاد رکھیے گا یہ، ٹھیک ہے۔ کس سن میں بی اماں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کیا تھا؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن، یہ ویسے ہی سوشل اسٹڈیز میں ویسے بھی آ سکتا ہے، جنرل نالج میں۔ تو 1913 میں کولکتہ میں میٹنگ ہوئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی۔ کہاں پر؟ 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ کولکتہ میں میٹنگ ہوئی تھی، اور وہاں بی اماں نے جو ہے وہ خطاب کیا تھا، زبردست قسم کا، ٹھیک ہے۔ بی اماں کا اصلی نام کیا ہے؟ بی اماں کا اصلی نام کیا تھا؟ بی اماں کا اصلی نام اصل میں آبادی بانو ہے، لیکن ان کو آبادی بیگم بھی کہتے ہیں، تو یہ دونوں ہی یاد رکھ لیں، کچھ بھی آ سکتا ہے آپشن میں، ٹھیک ہے۔ آبادی بانو، اور اسی چیپٹر میں آگے آبادی بیگم بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ بی اماں کا اصلی نام تھا۔ بی اماں کا انتقال کس سن میں ہوا ہے؟ 1924 میں ہوا ہے۔ خلافت موومنٹ بھی 24 میں ہی ختم ہوئی تھی نا، ٹرکی چلا گیا تھا ہاتھ سے، خلافت ختم ہو گئی تھی، صحیح ہے۔ تو 13 نومبر 1924 میں بی اماں کا انتقال ہوا، 13 نومبر 1924۔ عدالت نے علی برادران کو کتنے سال کی سزا سنائی تھی؟ تو 2 سال کی سزا سنائی تھی۔ سزا کیوں سنائی تھی؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں انہوں نے کنسپیریسی کی ہے اگینسٹ برٹشرز، مسلمانوں سے مل کے، ان کو بہانے چاہیے تھے بڑے بڑے لیڈرز کو اندر کرنے کے لیے۔ خیر، تو برٹش جو کورٹ تھا اس نے علی برادران یعنی مولانا محمد علی اور شوکت علی کو 2 سال کی سزا سنائی تھی، 2 ایئرس، ٹھیک ہے۔ آبادی بیگم کی شادی ایک غیر سیاسی خاندان میں ہوئی جس کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو آبادی بیگم یعنی بی اماں جو ہیں ان کی ایک غیر سیاسی خاندان میں شادی ہوئی تھی، اور اس خاندان کا تعلق تھا ناگپور سے۔ انڈیا میں ایک جگہ ہے ناگپور، آئی ڈونٹ نو انڈیا میں ہے یا پاکستانی پنجابی سائڈ پر ہے، آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ لوکیشن۔ بہرحال ناگپور جو ہے وہ ایک جگہ تھی، اور وہاں کا ایک غیر سیاسی خاندان تھا، وہاں آبادی بیگم کی شادی ہوئی تھی، صحیح ہے۔ آگے چل رہے ہیں، واحد جمع دیکھ لیں تھوڑا سا، یہ اس میں یہ تو سب آپ کو ویسے ہی آتا ہوگا۔ بیماریاں، اوبیسلی اٹس اے جمع آف واحد بیماری، ٹھیک ہے۔ عام جو ہے وہ واحد ہے اور اس کا جمع ہے عوام، تو ہم کہتے ہیں نا عوام، تو وہ ہم لوگ عام ہیں نا، عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جمع ہے عوام۔ سفیر کا ہے سفرہ، یا آپ اس کو سفرہ بھی سفرہ نہیں ہوتا، سفرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ افواج کا فوج، افواج جو ہے وہ جمع ہے، اس کا واحد فوج۔ افراد جو ہے وہ جمع ہے، اس کا واحد ہے فرد۔ ناظم واحد ہے، اس کا جمع ہے ناظمین، ٹھیک ہے۔ وزراء جمع ہے اور اس کا واحد ہے وزیر، ٹھیک ہے جناب۔ آگے چل رہے ہیں، یوم آزادی، اچھا، غائب سے غائبانہ اس طرح کے الفاظ بنا لیں تو بہت سمپل ہے، جاہل سے جاہلانہ، ظالم سے ظالمانہ، فاتح سے فاتحانہ، حاکم سے حاکمانہ، اینڈ the list goes on۔ یہ آپ آرام سے کر لو گے، اس میں کوئی ایسی زبردست بات نہیں ہے جو سمجھائی جائے۔ وطن کی شان، ضیاء الحسن ضیاء نے لکھا ہے، نظم ہے۔ واحد جمع آ رہا ہے یہاں پہ بھی۔ دشمن کا ہے دشمنان، ٹھیک ہے، دشمنوں بھی ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ہم نثر کی فارم میں جب کہہ رہے ہوتے ہیں جب کہتے ہیں، ورنہ دشمنان۔ انسان کا ہے انس، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو انس کا مطلب واحد میں آئے گا، اور انسان جو ہے نا وہ جمع ہے،
ٹھیک ہے. اسباق یہ جمع ہے اس کا، واحد ہوگا سبق. شمع اوبیسلی اٹس جمع پلورل اور اس کا واحد ہوگا شمع. نفرتیں جمع، اس کا واحد ہوگا نفرت. کرنا مت اچھی چیز نہیں ہوتی یار. ٹھیک ہے اوکے. قدم جو ہے وہ واحد اور اس کا جمع ہے اقدام. آپ نے کیا اقدام لیے بھائی اس کام کو کرنے کے لیے، تو وہ جمع ہو جائے گی اور واحد ہے قدم. ٹھیک ہے اوکے. وادی زیارت، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں اس کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ ابھی 6 کو. آلرائٹ. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ، کوشچن پھر سے دیکھ لو. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ بلوچستان. رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان. ٹھیک ہے تو کتنا کنٹراسٹ ہے صوبے کے اندر کہ رقبے میں تو سب سے بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. زیارت کون سے جنگلات کی وجہ سے مشہور ہے؟ زیارت میں جنگلات ہیں اور واقعی بہت مشہور ہیں وہاں کے جنگلات، آپ کو پتہ ہوگا اس کا. دیودار کے جنگلات، صنوبر کے جنگلات، شیشم کے جنگلات، پاپولر کے جنگلات. تو صنوبر کے جنگلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں زیارت میں. صنوبر کے جنگلات. تو اس زیارت کی یہ ایک، اب یہ نسبتی ہو سکتا ہے، یہ صفت نسبتی ہے یہ. صحیح ہے. صنوبر کے جنگلات کہاں کے مشہور ہیں؟ زیارت کے. تو زیارت موصوف ہو گیا اور صنوبر جو ہے وہ اس کی صفت ہو گئی کہ اس کی وجہ سے زیارت مشہور ہے. تو یہ ایک ایسی اگزامپل آ گئی. زیارت میں مشہور زندرہ اور احمدون کیا چیز ہے؟ یہ زندرہ نام اور احمدون نام کی دو چیزیں ہیں زیارت میں. کیا ہیں؟ کیا یہ وادیاں ہیں؟ کیا یہ میدان ہیں؟ کیا یہ درہ ہے یا درے ہیں یا پہاڑ ہے؟ تو یہ دو مشہور وادیاں ہیں زیارت کی، وادیاں زندرہ اور احمدون. ٹھیک ہے جناب. زیارت کو کہا جاتا ہے پھلوں کی وادی، پھولوں کی وادی، درختوں کی وادی، آبشاروں کی وادی. تو زیارت کو کہا جاتا ہے پھلوں کی وادی. ٹھیک ہے. بہت زیادہ یہاں پہ مختلف قسم کے پھل لگتے ہوں گے تو اس لیے نام تو دوسری وجہ سے پڑا ہے، وہ نیچے آ رہا ہوگا ابھی شاید. پھلوں کی وادی. ٹھیک ہے. زیارت کو پھلوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے. بلوچستان کے دارالحکومت کا نام بتائیے. چمن، زیارت، کوئٹہ، چاغی. تو بلوچستان کا جو کیپٹل ہے وہ کوئٹہ ہے. ٹھیک ہے. بلوچستان صوبے کا جو کیپٹل ہے. صنوبر کی لکڑی سے پینسلیں تیار کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. پینسلیں صنوبر کی لکڑی سے ہی بنتی ہیں. تو یہاں پر بھی ہم صفت نسبتی لگا سکتے ہیں. اور زیارت شہر کا نام کس بزرگ کی نسبت سے رکھا گیا؟ ٹھیک ہے. اور ان بزرگ کا نام تھا ملا طاہر خرواری بابا رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مزار ہے. کچھ لوگ زیارت کرنے آتے تھے ان کے مزار پہ، تو وہ اس کی نسبت سے یہ زیارت پڑ گیا وہ پورا ایریا ہی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ MCQs تھے اس چیپٹر کے حوالے سے. آگے چل رہے ہیں. ان کے بھی الفاظ متضاد ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں میرے. خشکی کی ضد کیا ہوگی؟ تری، یعنی وہ ایریا جو کہ ویٹ ہو، گیلا ہو. ٹھیک ہے. مشہور ہر کوئی جانتا ہے. گمنام ہم جیسے لوگ جنہیں کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. متضاد. خوبصورت. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا ہوگا؟ متضاد بدصورت. زرخیز فرٹائل. بنجر صحیح ہے. بیرن لینڈ کہتے ہیں نا، بنجر لینڈ. تو زرخیز ایسی زمین جو کہ بہت اچھی ہے، اور بنجر جہاں پہ کچھ بھی نہیں اگ رہا، یہ اس کا متضاد ہوگا. قدرتی نیچرل، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ مصنوعی آرٹیفیشل. ٹھیک ہے. تو ایسی ہی چیزیں آئیں گی اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا کور. واحد جمع دیکھ لیں. جنس کا ہے اجناس. ٹھیک ہے. جنس یعنی مرد عورت، یہ دو جنس ہیں اور ان کو ملا کے بولیں تو ان کو اجناس کہیں گے. اس کی جمع ہو جائے گی. مقام کی جمع مقامات. معدنیات یعنی منرلز کی جمع معدنی. ایام یعنی کہ دن، اور ایک اور یوم ایام جو ہے نا یہ وہ ہے جمع ہے. یوم کہتے ہیں ایک دن واحد کو. ٹھیک ہے. چوٹی جو ہے وہ واحد ہے اور چوٹیاں اس کی جمع ہو گئی. اور جنگلات جمع ہو گئی کس کی؟ جنگل کی. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. سینس آ گیا ایک تھوڑا سا بس. باقی تو پیپر میں تو جو ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ہوتا ہے، جتنا ہی پڑھ کے چلے جاؤ اس ٹائم بس جو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے.
آگے چل رہے ہیں. یہ کوشچن آ رہا ہے انوکھا تحفہ. اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ الگ الگ کریں. آپ کو پتہ ہے نا اس میں معرفہ اور نکرہ. اس میں معرفہ جو کوئی معروف چیز ہو, اس میں نکرہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی. اب جیسے اس میں نکرہ شہر, یہ کامن ناؤن ہے, تو شہروں میں معروف حیدرآباد, یہ اس میں معرفہ میں آ گیا, ٹھیک ہے, اور کراچی, ٹھیک ہے. اور اس میں نکرہ ملک جو ہے اس میں نکرہ ہے, اور پاکستان اس میں معرفہ ہے. کامن ناؤن یعنی ملک, پراپر ناؤن پاکستان. سیم گوز فور ہے. پھول, اس میں نکرہ میں کون سا پھول, بھائی چمبیلی ایک معروف پھول ہے, تو اس میں معرفہ یعنی کامن ناؤن. مسجد میں بہت سی ہیں لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کا کنٹراسٹ, کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. آلرائٹ, وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسم کی بار بار ریپیٹیشن کو دور کرنے کے لیے جن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے, کیا ہم انہیں اس میں نکرہ کہتے ہیں؟ نہیں, ابھی پڑھ کے آئے اس میں نکرہ تو کامن ناؤن ہے. کیا اس میں ضمیر کہتے ہیں, کیا اس میں معرفہ, کیا اس میں نسبت؟ تو اس کا صحیح جواب اس میں ضمیر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم انگلش میں پرو ناؤن کہتے ہیں. جیسے پرو ناؤن جو ہوتا ہے وہ ناؤن کی بار بار ریپلیسمنٹ آ رہی ہوتی ہے نا, اس کی جگہ یوز کر رہا ہوتا ہے. آپ مثال دیکھ لیں, قائد اعظم 1874 1874 کیا لکھا ہے یہ 1876 میں پیدا ہوئے, وہ کراچی میں پیدا ہوئے, انہوں نے وکالت مہارت حاصل کی. اب وہ اور انہوں نے, یہ دونوں جو ہیں قائد اعظم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں. ورنہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ قائد اعظم 1876 میں پیدا ہوئے, قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے, قائد اعظم نے وکالت میں مہارت حاصل کی, بار بار قائد اعظم آ رہا ہے. تو اس ان نیسیسری ریپیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے پروناؤنس یوز کرتے ہیں. اردو میں ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اور انہوں نے, یہ دونوں کیا ہیں, اس میں ضمیر ہیں. اور یہ کس کو ریپلیس کر رہے ہیں, کس کی ریپیٹیشن کو ختم کر رہے ہیں, اسم کی, جو کہ قائد اعظم یعنی ناؤن. ٹھیک ہے, آگے چل رہے ہیں. سفر ہو رہا ہے, یہ ویسے ہی پڑھ لیے گا, بڑی مزے کی یہ نظم ہے. کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے, تو یہ اس طرح سے ہے. خیر, ضمیر جعفری صاحب نے بہت اچھی نظم لکھی ہے مزے کی. یہ مزاح میں جو ہے بہت زبردست. اچھا, ایسے جملے جن کا املا اور اعراب ایک ہیں مگر ان کے معنی مختلف ہوں, ٹھیک ہے, ان کے معنی مختلف ہوں. اچھی طرح دیکھ لو, ایسے جملے جن کا املا یعنی لکھنے میں اور اعراب سب ایک ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں. لفظوں کو, ان کو تجنیس کہتے ہیں. اس طرح کے لفظ جو ہوتے ہیں ان کو تجنیس کہتے ہیں. جیسے یہ دیکھو, ابھی سمجھ میں آ جائے گا. مثال, میں نے اسے قلم دیا, اس نے دیا روشن کیا. اب یہ دیا اور یہ دیا, اعراب بھی سیم, اعراب یعنی کہ زیر زبر جو ہے وہ بھی سیم, اور املا بھی سیم, دال اور یہ الف یا, دال اور یہ الف یا, سب کچھ سیم ہے, لیکن ان کے معنی الگ ہیں. یہاں پر جو دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی چیز دے رہا ہے, اور یہاں پر جو دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چراغ. تو اعراب بھی ایک, معنی بھی ایک, لیکن الفاظ جو ہے وہ ہر جملے میں الگ الگ میننگ دے رہا ہے. ایسے الفاظوں کو, یا ایسے جو ان میں جو رشتہ بن رہا ہوتا ہے ان کو ہم تجنیس کہتے ہیں, تجنیس. تو ایسے الفاظ جن کا املا اور اعراب سب سیم ہو لیکن میننگ چینج ہو, انہیں ہم تجنیس کہتے ہیں. ایک اور آپ کے سامنے اگزامپل آ رہی ہے, کل سے کان میں درد ہے, بلوچستان میں نمک کی کان ہے. اب دونوں کان سیم ہیں, سیم املا, سیم اعراب, لیکن دونوں جملوں میں کان کی میننگ چینج ہے, تو یہ لفظ تجنیس کہلاتے ہیں. آئی ہوپ اٹ آل میک سینس فار یو. آگے چل رہے ہیں. سرخ چاند. سرخ چاند, اب یہ ہلال احمر جو ریڈ کراس کی جو تنظیم ہے اسی کے حوالے سے, جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے جو تنظیم بنائی گئی اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام ہلال احمر تھا, انگلش میں ہم اس کو ریڈ کراس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس تنظیم میں کتنے ممالک, اس تنظیم کے کتنے ممالک میں دفاتر ہیں؟ لائک یہ جو تنظیم ہے اس کے پوری ورلڈ میں کتنے ممالک میں آفیسز ہیں؟ نمبر یاد رکھیے گا, 80, ٹھیک ہے. 80 ممالک میں انہوں نے اپنے آفیسز آفیشلی اوپن کر لیے ہیں. یہ ہلال احمر ریڈ کراس, ٹھیک ہے. پاکستان میں کب آئے تھے یہ؟ پاکستان انٹرنیشنل ریڈ کراس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ یہ رکھی گئی تھی 20 دسمبر 1947. اسی سال جب ہم آزاد ہوئے تو دسمبر کی 20 تاریخ کو یہ جو پاکستان انٹرنیشنل ریڈ کراس جو ہے انہوں نے اپنی سنگ بنیاد رکھی تھی. 1947 میں اسے پاکستان 1974 ہے یہ, 1974 میں اسے پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی یا ہلال احمر کا نام دیا گیا. تو یہ جو ہلال احمر ہے نا, یہ نام ہمیں ملا ہے 1974 میں, ٹھیک ہے.
آگے بڑھیں. ماحول کی صفائی، یہ بھی چیپٹر ہے. جس جملے میں ایک بات کہی ہو ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں. سادہ مطلب سمپل جملہ، ٹھیک ہے، پلین جملہ. مفرد مطلب فرد سے نکلا ہے، فرد مطلب ایک، تو یہ واحد جملہ بھی کہلایا جا سکتا ہے. اور جس جملے میں ایک سے زیادہ باتیں کہی ہوں تو اسے ہم مرکب جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب مطلب کمپاؤنڈ سینٹینس. مثلاً میں نے پانی پیا، بات ختم، ایک ہی بات ہے، سمپل سی. سادہ جملہ ہے، مفرد جملہ ہے. وہ اسکول سے نہیں آیا کیونکہ وہ زائد کلاس لے رہا ہے یا ایکسٹرا کلاس لے رہا ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اسکول سے نہیں آیا، دوسرا ہے کہ وہ زائد کلاس لے رہا ہے. تو یہ ایک مرکب جملہ ہے. آئی سمجھ بات؟ تو بس ایک چھوٹا سا کانسیپٹ تھا، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. آگے چل رہے ہیں. اوکے. کسی بات کو بیان کرنے یا اس کی وضاحت کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں حرف بیان. کسی بات کو بیان کرنا یعنی کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے، یا کسی بھی جملے کو، کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے جو حرف یا حرف کا یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو حرف استعمال کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے حرف بیان. اور فن فیکٹ یہ ہے کہ اردو میں صرف کے جو ہے، یہ والا کے جس کے بارے میں پیچھے پڑھ کے بھی آ چکے ہیں، یہ ہے حرف بیان. صرف کیونکہ کسی بھی جملے کے ساتھ یہ لگتا ہے تو پھر آگے ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایکسپلین ہو رہی ہے. تو اردو میں صرف یہ کے جو ہے نا، یہ ہے حرف بیان. مثال آپ کے سامنے، اسلم نے ہم سے کہا کہ. اب یہاں پہ اگر میں جملہ روک دوں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آگے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی وضاحت آ رہی ہے کہ اسلم نے کیا کہا بھائی. ٹھیک ہے، تو اسلم نے ہم سے کہا کہ وہ ہماری دعوت کرے گا. کب کرے گا؟ اسلم دعوت کرتا ہی نہیں ہے. خیر ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ یہ، اور یہ ہے کیا؟ حرف بیان. چلیے آگے چل رہے ہیں. سائنس کے کرشمے. ایسے حرف جو جملے کے بیان کی تائید یا توثیق کریں کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جناب ایسے جملے جس سے آپ کو پتہ لگے کہ یہ تو بڑی ایشورٹی کے ساتھ یہ بندہ بات کہہ رہا ہے، صحیح ہے، تو وہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ جو ہے نا کوئی بھی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. تو ایسے جملوں کو ہم کہتے ہیں حرف تاکید. ٹھیک ہے، حرف تاکید کہتے ہیں. اس کی مثال ضرور، لازماً، یقیناً، قطعاً، ہرگز، ہم لازماً کراچی جائیں گے، یہ حرف تاکید لازماً. تو ان الفاظ کی ایڈیشن کی وجہ سے جملے میں وزن آ جاتا ہے اور اس سے جو بھی یعنی کہ ابہام یا شک و شبہات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہم لازماً کراچی جائیں گے، تو بھائی یہ چیز تو لازماً ہو کے رہے گی. تو یہ لازماً جو ہے یہ حرف تاکید ہو گیا. صحیح ہے، آگے چل رہے ہیں. تازہ مچھلی. اچھا یہ بھی ایک چیپٹر ہے. ایسی تحریر کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کو کرنے کی گزارش کی جاتی ہے؟ ایسی تحریر کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کو کرنے کی گزارش کی جاتی ہے؟ خط، حمد، نظم، عرضیہ، درخواست. تو خط میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف. نظم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی گزارش نہیں کی جاتی. اوبویسلی عرضیہ، درخواست، اس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی وہ کر رہے ہوتے ہیں، گزارش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ شوڈ بی دا رائٹ آنسر، دیٹ از دا رائٹ آنسر. اس کو یاد رکھیے گا ایسے ہی. پھر نیکسٹ چیپٹر ہے بچوں کا کھیل. کبڈی کہاں کا مقبول ترین کھیل ہے؟ کبڈی کہاں کا مقبول ترین کھیل ہے؟ سندھ کا، بر صغیر کا، چین کا، یا مصر کا؟ تو کبڈی سندھ کا نہیں ہے جناب، کبڈی پورے بر صغیر کا مشہور ترین کھیل ہے. ویسے ایک ایکسٹرا بات کر رہا ہوں، بر صغیر مجھے لفظی سمجھ میں نہیں آتا. لائک صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، صحیح ہے، اور بر کا مطلب ہوتا ہے زمین. تو بر صغیر یہ ہم کہتے ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کو. یعنی انڈو پاک سب کانٹیننٹ پھر بر صغیر کیسے ہو گیا؟ یعنی پاکستان اتنا بڑا ایک خوشی کا ٹکڑا ہے، پھر انڈیا بہت بڑا ہے، ان دونوں کو ملا کے ہم بر صغیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تو بر کبیر کہنا چاہیے یا بر عظیم کہنا چاہیے. خیر یہ تو ایک ایسی میرا اوپینین تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال کبڈی جو ہے وہ کہاں کا مقبول ترین کھیل ہے؟ بر صغیر کا، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ اسی میں آتے ہیں، سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں. ہاکی میں 2 ہاف کتنے منٹ کے ہوتے ہیں؟ ہاکی میں 2 ہاف ہوتے ہیں کتنے منٹ کے؟ 30 منٹ کے، 20 منٹ کے، 55 منٹ کے، یا 45 منٹ کے؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از 45 منٹ. ٹھیک ہے، 45 منٹ کا ایک ہاف ہوتا ہے.
پاکستان کا قومی کھیل افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہاکی ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، تو پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ اچھا الفاظ معنی دیکھ لیں آپ۔ رفیق، رفیق کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، ٹھیک ہے۔ حیات کا مطلب زندگی، رخصت کا مطلب اجازت یا چلے جانا، فرصت کا مطلب ہے کہ فراغت ہی فراغت ہے، اور صحرا کا مطلب ہوتا ہے ریگستان۔ تو کوئکلی آگے بڑھ رہے ہیں، ویڈیو ہو گئی ہے تقریباً 1 گھنٹے کی، لیکن میں یہ پورا کرا کے جاؤں گا بیکاز نہ مجھے ٹائم مل رہا ہے۔ اوکے، واحد جمع، ملک کی جمع ہوگی ممالک، سبزیاں تو خود جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ سبزی۔ طریقے خود جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ طریقہ۔ شعبہ یہ واحد ہے، اس کی جمع شعبے یا شعبہ جات بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لے گا۔ اور اچھا آگے چل رہے ہیں، ایک موجد کی کہانی۔ تھامس ایلوا ایڈیسن، بڑی کمال کی چیز تھا بھائی یہ بندہ۔ تھامس ایلوا ایڈیسن امریکہ کی ریاست اوہایو میں کہاں پیدا ہوا؟ آپ ایک تو ہمیں چیز پتہ لگی کہ تھامس ایلوا ایڈیسن امریکہ میں اوہایو کی اسٹیٹ میں پیدا ہوا ہے، صحیح ہے، اسٹیٹ آف اوہایو میں۔ اور اوہایو میں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا میلان، وہاں پر پیدا ہوا ہے 11 فروری 1847 میں۔ اس کے پورے 100 سال بعد نا اگست میں 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 1847 کے اندر 11 فروری میں میلان میں پیدا ہوا ہے تھامس ایلوا ایڈیسن، امریکہ کی ایک ریاست اوہایو میں۔ آگے اپنی زندگی میں ایڈیسن نے کتنی ایجادات رجسٹر کرائی ہیں؟ یو امیز ٹو نو دیٹ کہ 1300 رجسٹر کرائی ہیں۔ ہم صرف اس کو بلب سے جانتے ہیں، اس نے بے انتہا اور چیزیں آپ کہہ لیں کہ انوینٹ کی ہیں بھائی۔ تو 1300 ایجادات، انوینشنز اس نے رجسٹر کروائی ہیں، اس کے نام سے رجسٹر ہیں، ایڈیسن کے نام سے۔ اور 1877 میں ایڈیسن نے کیا ایجاد کیا تھا؟ 1877 میں ایڈیسن نے فونوگراف ایجاد کیا تھا، اور لوگ حیران رہ گئے تھے۔ فونوگراف کیا ہوتا ہے میں ابھی دکھا تو نہیں سکتا آپ کو، میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانی موویز میں دکھاتے ہیں کہ ایسی یوں راؤنڈ سی ایک ڈسک ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر، یا بڑی سی راؤنڈ سے ڈسک رکھتے ہیں، وہ ڈسک چل رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک آلہ اٹھا کے اس کے اوپر یوں ٹچ کرتے ہیں، اور ادھر سے ایک بہت بڑا سا یوں بھونپو سا نکلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، باجے ٹائپ کا، اور اس میں سے پھر ساؤنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، گانا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فونوگراف، ٹھیک ہے۔ اچھا دنیا کا پہلا موشن کیمرہ ایڈیسن نے دریافت کیا، اس کا نام کیا تھا؟ پہلا موشن کیمرہ، اس کو بولتے ہیں ہم کینٹوگراف، اور یہیں سے جو ہے نا موشن کیمرہ سے یہ جو سینماز جو ہے نا ان کی بنیاد پڑی تھی۔ تو کینٹوگراف اس نے ایجاد کیا، موشن کیمرہ، فونوگراف اس نے ایجاد کیا، 1300 ایجادات اس نے رجسٹر کرائی ہوئی ہیں، بلب اس نے ایجاد کیا ہے، اور اس نے پیرا الیکٹرک پاور ہاؤس امریکہ کا اس نے بنایا، تو بڑی خطرناک چیز ہے بھائی ایڈیسن۔ اچھا متشابہ الفاظ کی 2 صورتیں دیکھ لیں آپ۔ متشابہ الفاظ، اعراب میں فرق ہیں، دونوں متشابہ یعنی دکھنے میں ایک ہی دکھ رہے ہیں، لیکن اعراب میں فرق کی وجہ سے ایک تو یہ ہمیں اگر یہ اعراب ہٹا دوں تو دکھنے میں تو ایک ہی لگ رہے ہیں نا یہ، لیکن اعراب میں فرق ہوتا ہے۔ ابھی زبر لگا دیا تو کل ہو گیا، اور پیش لگا دیا تو کل ہو گیا، میننگ ہی چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، ہیں لیکن یہ متشابہ الفاظ۔ تو ایک تو اعراب میں فرق ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ گل ہے اور یہ گل ہے، نیچے گل لگا دیا، وہ کر دیا، زیر لگا دیا تو گل ہو گیا، اوپر پیش لگا دیا تو گل ہو گیا۔ گل کا مطلب ہوتا ہے مٹی، صحیح ہے، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، یعنی یہ وہ مٹی ہی نہیں، جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے جو کہا ہے۔ اور گل جو ہے اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول۔ تو ہیں تو یہ متشابہ الفاظ، لیکن اعراب کی رد و بدل سے معنی چینج ہوتے ہیں۔ دوسری صورت کہاں چلی گئی؟ دوسری صورت اس کی دوسری صورت املا کی ہوتی ہے، میں لکھنا بھول گیا یہاں پہ، 1 منٹ، یہ ختم ہی ہو گیا بس، ویسے تو لاسٹ ہی رہ گیا۔ ہاں دوسری صورت جو ہوتی ہے جناب، میں لکھنا بھول گیا ہوں، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ دوسری صورت جو ہے وہ املا کی ہوتی ہے، لکھنے میں جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے۔ اچھا چلو اس کو پہلے کمپلیٹ کر لیں، ہاں محنت کی عظمت۔ آلرائٹ، متضاد الفاظ کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ سونا کا الٹ چاندی، تاریخ کا الٹ روشن اجالا، عظمت ذلت، یہ نرم ہے، نرم کا الٹ ہوگا سخت، چاند کا سورج، نازک کا مضبوط، ٹھیک ہے۔ الفاظ واحد کوئکلی دیکھ لو۔ انباروں، انبار، بازار کا بازاروں، ہاتھ کا جمع ہاتھوں، پھول واحد ہے پھولوں، ستارہ واحد ہے ستارے، جمع ہو گئی، میدانوں جمع ہے میدان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں یہ لاسٹ چیپٹر ہے آپ کی، اس کے بعد ایک ختم ہو جائے گا یہ ریاضی کا علم۔ الجبرا
جسے ہم الجھگڑا بھی کہتے ہیں. ہم لوگ بچپن میں اس کو الجھگڑا کہتے تھے, ٹھیک ہے. الجبرا اور لوگیتھرم کس نے ایجاد کیا؟ 4 آپشنز ہیں. جابر ابن حیان, ابن الخیام, ابو علی سینا, ابن ہیشم. تو جابر ابن حیان تو فادر آف کیمسٹری ہیں. ابو علی سینا یہ میڈیسن کے بہت بڑے پائنیئر ہیں. ابن الہیشم انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا تھا, آئے سے ریلیٹڈ ورک جو تھا ابن الہیشم نے. تو عمر خیام جو ہیں وہ, اور انہی کے ساتھ محمد بن موسیٰ خوارزمی, یہ 2 بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے الجبرا اور لوگیتھرم کو وہ کیا ہے, ایجاد کیا ہے, ٹھیک ہے. عمر خیام اور محمد بن موسیٰ خوارزمی, تو یاد رکھیے گا. یہ سائنسی علوم کی ماں یا ملکہ کس علم کو کہا جاتا ہے؟ ریاضی کو. ریاضی مطلب میتھمیٹکس, ٹھیک ہے نا. تو میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے سائنسی علوم کی ماں یا ملکہ. تو آپ سے اگر یہ پوچھ لیں اور 4-5 سائنسی علوم دے دیں تو ریاضی پہ ٹک کر دیجیے گا. چونٹی مطلب کہ آنٹ, یہ وہ والی آنٹ نہیں ہے, آنٹ چونٹی, صحیح ہے. حفیظ الرحمن, اچھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا, بس وہ چونٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں, اور یہ کچھ کام کی چیزیں, وہی مترادف اور متضاد. اچھا چلتی کا متضاد, کوئی چیز چل رہی ہے تو اس کا متضاد ہوگا کہ بھائی وہ اڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور مترادف یعنی اسی جیسا, تو ہم کہتے ہیں نا چلنا پھرنا, تو وہ پھرتی ہو گیا. پکی کا الٹ ہوگا کچی, ٹھیک ہے. اور پکی سے ہی یہ تو متضاد ہو گیا. اور پکی کا مترادف یعنی اس سے ملتا جلتا مضبوط, ٹھیک ہے. چین کا الٹ ہوگا بے چین یعنی متضاد, اور چین سے ہی ملتا جلتا اس کا سائنونیم پرسکون, ٹھیک ہے. فرصت کا الٹ ہوگا مصروف. ایک بندے کو فرصت ہی نہیں ہے, ایک بندے کو فرصت ہے سوری, اور ایک بندہ بہت مصروف ہے, تو یہ الٹ ہو گیا. اور فرصت سے ملتا جلتا فراغت, صحیح ہے. ختم شد. یہاں پر آپ کی کلاس 6 ہو گئی ہے ختم. یقین کریں کہ مجھے جتنا ٹائم مل رہا ہے نا, میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے. اچھا بالکل ختم ہو گیا یہاں پہ, اور یہ ویڈیو ہو گئی ہے تقریباً 1 گھنٹے کی. میرا صرف ماننا یہ ہے کہ کم پڑھو مگر کوالٹی کے ساتھ پڑھو, زیادہ کے چکر میں سب بھول جاؤ گے. تو جتنا کر سکتے ہیں کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے گا. اور آگے آتا ہوں انشاءاللہ, ابھی 1-2 دن ہیں تو میں اور بھی ویڈیو 1-2 بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.